السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ قابل صد احترام علماء اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی کہ ہمارے اور آپ کے خالق اور مالک اور ہمارے اور آپ کے حقیقی معبود و مسجود نے آج ہمیں اور آپ کو اپنی نسبت سے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے گھر میں کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو آج اس رنگ میں قبول فرما لے کہ میری بھی مغفرت ہو جائے اور آپ کی بھی۔ میں بے حد ممنون مشکور ہوں حضرت مولانا شیخ عطا اللہ خان صاحب حفظہ اللہ کا کہ آپ کے توسط سے مجھے آپ جیسے اہل ایمان کی زیارت کا موقع ملا۔ میں اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں اس احساس کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، یہ حکیم الامت حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم اور آپ کسی مالی کے پاس چلیں جو گلشن کو سنوارتا بھی ہے، سجاتا بھی ہے اور اپنی تمام صلاحیتیں اس گلشن کو سجانے سنوارنے پہ لگا دیتا ہے، اور اس مالی کے پاس چل کے اس سے کہیں کہ مالی، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، تو ہر وقت میرے دل کے نیا خانوں میں محبوب بن کر جلوہ گر رہتا ہے، الفاظ نہیں کہ میں اپنی محبت کو ان سے تعبیر کر سکوں۔ تو ہمارے ان جملوں سے یقیناً وہ مالی خوش ہوگا، لیکن اگلے لمحے میں ہم نے اس مالی سے کہا کہ تیرا گلشن یہ مجھے بڑا ناپسند ہے، جس گلشن پر تو نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہے، جس گلشن کو تو نے سجایا اور سنوارا ہے، یہ مجھے بہت برا لگتا ہے، تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ مالی ہمارے ان جملوں سے، ہمارے تعلق سے، ہمارے بارے میں کیا تأثر قائم کرے گا وہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں۔ مالی یہی کہے گا کہ تیری اس محبت پہ خاک پڑے، کیا کروں گا میں ایسی تیری محبت کا کہ مجھ سے محبت کا دعوے دار
اور جس چمن پر، جس گلشن پر میں نے اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں اس سے تو بغض رکھتا ہے، اگر تجھ کو میرے چمن اور گلشن سے محبت نہیں تو تو مجھ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ پھر کسی شاعر کے پاس چلیں، شاعر صاحب کی خوب تعریف کریں، حضرت کیا کہنے آپ کے، اللہ نے آپ کو بڑا حسن و جمال عطا کیا ہے، بڑی محبت کرتا ہوں میں آپ سے، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار بڑا متاثر کن ہے، اور اس کی خوب تعریفوں کے پل باندھے اور وہ شاعر ہم سے اور آپ سے متاثر ہوا، اور اگلے لمحے میں ہم نے یہ کہا کہ شاعر صاحب آپ کی جتنی غزلیں ہیں ہر غزل کا ہر شعر مجھے نہایت ناپسندیدہ ہے، آپ کا کوئی شعر مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کا دیوان مجھے بڑا ناپسند ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے کلام سے مجھے محبت نہیں، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ کے اشعار سے مجھے محبت نہیں، آپ میرے محبوب ہیں اور آپ کا کلام مجھے نہایت ناپسند ہے۔ وہ شاعر ہمارے بارے میں کیا فیصلہ لے گا؟ یہی کہے گا کہ تیری اس محبت پہ ہزار لعنتیں، کیا کروں میں تیری اس محبت کا کہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اور میرے کلام سے، میرے سخن سے، میرے اشعار سے اور میری غزلوں سے تجھے نفرت ہے۔ اگر تو مجھ سے محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو میرے کلام سے بھی محبت کرتا، میرے اشعار سے بھی محبت کرتا، میری تخلیقات سے بھی محبت کرتا، میری غزلیات سے بھی محبت کرتا۔ یہ ایک حقیقت کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی اور معمولی سی تمثیل ہے، کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ تو نے جن کو بنایا اور سجایا ہے، تو نے جن کو سنوارا ہے، جن کو تو نے حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے، تو جن سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی انسان اللہ سے محبت کے دعوے میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، بڑا تعلق رکھتا ہوں، لیکن جو تیرا کلام ہے میں نہ وہ پڑھنا چاہتا ہوں نہ سننا چاہتا ہوں۔ یوٹیوب کب کھولا؟ تاکہ ابھی اسی پر تو مصروف تھا۔ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب نے نورانی محفل سجائی تو میں نے اس کو بند کر دیا۔ ٹویٹر پہ کب تھے؟ اسی میں لگا ہوا تھا، ابھی اس کو بند کیا ہے۔ فیس بک کب بند کیا آپ نے؟ کہا کہ وہ تو کھلی ہوئی ہے، میں اسی پہ مصروف تھا۔ یہ ہماری مصروفیات، تو پھر جب ساتھ میں یہ پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کب کھولا تو کہتا کہ مجھے یاد نہیں کب کھولا۔ صبح سے شام کا وقت گزر گیا، یوٹیوب کھولا، ٹویٹر پہ مصروف رہے، فیس بک میں مصروف رہے، اور نہ جانے کتنے ہمارے پاس مشاغل ہیں ان میں لگے رہے۔ اللہ کا قرآن نہیں کھولا، اللہ کا کلام نہیں کھولا۔ صبح سے شام کا وقت گزر گیا، کئی دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے اور مہینے گزر گئے اور سال بیت گئے، اللہ کا کلام کھول کر نہیں دیکھا۔ اگر ایک شاعر کو پسند کرتے ہیں تو اس کے اشعار سے محبت لازم ہے، کسی شاعر سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے کلام سے محبت تسلیم کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ سے محبت کے ہم اور آپ دعوے دار ہیں تو پھر اس کے کلام سے محبت کرنی پڑے گی، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا بھی لازم ہے، اس کا سننا بھی لازم ہے، اس کا سنانا بھی لازم ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کلام سے تا زندگی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی انسان ہے، ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے، اور وہ ہنر اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اور دنیا کی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کے یہاں مجمع موجود ہے، ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ سب کے پاس اپنا اپنا ہنر ہے،
اگر حقیقت پر مبنی بات عرض کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک بڑا عجوبہ یہ ہے کہ اس نے جتنے انسان پیدا کیے ہر انسان کو ممتاز ہنر بھی عطا کیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ہنر کو اتنے لوگ جانتے ہیں۔ میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ ایک ہنر کو جتنے لوگ جانتے ہیں، جتنے لوگ اس ہنر کو سیکھ چکے ہیں، ہر انسان کے ہنر میں تفاوت ہوگا۔ ہنر کا نام ایک ہے، صنعت کا نام ایک ہے، لیکن ہر انسان کے ہنر کی نوعیت الگ ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ان سارے ہنر جو ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، ان میں سب سے اہم ہنر کون سا ہے؟ یہ ایک سوال میں نے آپ کے سامنے قائم کیا ہے۔ ان میں سب سے اہم ہنر کون سا ہے؟ لوگ طرح طرح کے ہنروں کی تعبیر دیتے ہیں کہ یہ ہنر بہت اچھا ہے، یہ ہنر بہت کارآمد ہے، لیکن ذرا اپنی زندگی کے آغاز پر نگاہ دوڑائیے کہ جب ہمارے پاس کسی سے کوئی ہنر سیکھنے کا نہ موقع تھا نہ سیکھا، جب دنیا میں آئے تو اس وقت ہمارے پاس کون سا ہنر تھا؟ اس پہ غور کریں، وہ کون سا ہنر تھا کہ ہم اس زندگی میں جب زبان اپنی ضروریات کی ترجمانی نہیں کر سکتی تھی، زندگی کا وہ حصہ کہ جب اپنی ضروریات کو ہم اپنی زبان سے بتانے کے بھی قابل نہیں تھے، ضروریات تھیں، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے کون سا ہنر دیا تھا؟ ہمارے اللہ نے وہ ہنر دیا تھا رونے کا۔ ہم اس دنیا میں آئے تھے، ایک ہنر تھا رونے کا، روتے تھے تو اپنی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ اپنے رونے کو بناتے تھے۔ بچہ رویا اور ماں نے اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، اس کا رونا اس کی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ بنیا۔ ایک ہی ہنر تھا، اس ہنر کے ذریعہ سے ہم اس دور میں اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے۔ یہ ہنر کیوں بھول گئے؟ یہ ہنر اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ بچپن میں رو کر اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا اور بعد میں اس رونے کو بھول جانا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، وہ رونے کا ہنر جس طرح بچپن میں ہمارے کام آتا تھا، وہی ہنر جوانی میں بھی ہمارے کام آئے گا، وہی ہنر پوری زندگی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ نے اس ہنر کو دے کر بھیجا تھا کہ جب تمہاری کوئی ضرورت ہو، اللہ کی بارگاہ میں کچھ آنسو بہا لینا، اللہ کی بارگاہ میں رونا، یہ تڑپنا اور سسکنا اور بلکنا، یہ تمہاری ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بن جائے گا۔ تم سب کو پہچانتے ہو، اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا؟ دنیا میں کوئی مکان تمہیں دیتا ہے، تم پوری زندگی اسے یاد رکھتے ہو۔ دنیا میں کوئی انسان آپ کو کوئی لباس عطا کرتا ہے، اس کے تذکرے تمہاری زبانوں پر جاری رہتے ہیں۔ دنیا کے انسانوں کے احسانات تمہیں یاد رہتے ہیں۔ تمہارا وہ خالق جس نے تم کو وجود بخشا، تمہارا وہ خالق جس نے تم کو پیدا کیا، اپنے اس وجود پر نگاہ دوڑاؤ۔ یہ ہمارے رب کی دعوت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیے گئے ہم اور آپ، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کا پابند بنایا ہے۔ ہمارے خالق نے اور ہمارے مالک نے ہمیں اور آپ کو اس کی دعوت دی ہے کہ اپنے پورے وجود پر نگاہ دوڑاؤ اور پھر اس کے اوپر غور کرو کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ تو مٹیریلزم کا ویسے ہی دور ہے۔ ہر چیز کا مٹیریل انسان نے معلوم کر لیا۔ یہ مائک کس چیز سے بنا، اس کا مٹیریل انسان کو معلوم ہے۔ یہ کیمرہ کس مادے سے تیار ہوا، اس کا مٹیریل انسان کو معلوم ہے۔ یہ قمقمے جو روشن ہیں، یہ کس مٹیریل سے بنے، اس کا مادہ انسان کو معلوم ہے۔ یہ ممبر کس چیز سے تیار کیا گیا، اس کا مٹیریل
انسان کو معلوم ہے، یہ قالین کس چیز سے بنائے گئے اس کا مٹیریل انسان کو معلوم ہے۔ مٹیریلزم کے اس دور میں انسان کو ہر چیز کا مٹیریل معلوم ہے۔ میرے اللہ کی دعوت ہے انسانوں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ذرا اپنے مٹیریل پر بھی نگاہ دوڑاؤ۔ یہ پتھر کے دانت کس چیز سے بنائے گئے؟ یہ بال کس چیز سے تیار کیے گئے؟ یہ ناخن کا مادہ کس چیز سے بنایا گیا؟ یہ تمہارے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل کس مٹیریل سے تیار کیا گیا؟ یہ تمہارے بدن میں موجود رگیں کس مادے سے بنائی گئی؟ اس رگوں کے اندر یہ دوڑتا ہوا خون، لال خون کس چیز سے تیار کیا گیا؟ اپنے پورے وجود پر نگاہ دوڑاؤ اور پرائمری آرگنائزر تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کس چیز سے بنایا گیا، اس پہ غور کرنے کی دعوت ہمارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ کریں گے غور انشاءاللہ۔ بہت اہم عجائبات کا انکشاف ہوگا، ہم کس چیز سے بنائے گئے۔ پرائمری آرگنائزر سوئی کی ایک نوک پر لاکھوں کیٹانو ٹھہر سکتے تھے، ان میں سے ایک کیٹانو سے ہمارا وجود ہوا ہے۔ اس پرائمری آرگنائزر کے ذریعے سے ہمارے اللہ نے ہمارا پورا وجود تیار کیا ہے، اور کہاں تیار کیا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیریوں میں یکے بعد دیگرے تمہارے وجود کو تیار کیا گیا۔ ذرا اپنے اس وجود پر نگاہ دوڑاؤ، اگر اس میں کسی کی شرکت ہے، اگر اس میں کسی کا کوئی عمل اور دخل ہے تو انصاف کا فیصلہ کرنا۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ ہمارے اللہ کا سوال ہے کہ وہ مادہ منویہ جو تم نے عورت کے رحم میں ٹپکایا تھا، انصاف سے بتانا اس مادے سے ان آنکھوں کو تم نے تیار کیا ہے یا ہم نے؟ اس مادے سے یہ سنتے ہوئے کان تم نے بنائے ہیں یا ہم نے؟ اس مادے منویہ سے یہ دھڑکتا ہوا دل تم نے تیار کیا ہے یا ہم نے؟ اس مادے منویہ سے یہ ناخن اور یہ بال ہم نے تیار کیے ہیں یا تم نے؟ یا عقل و شعور تم کو کس نے بخشی؟ یہ پورا ڈھانچہ کس نے تیار کیا؟ اگر اس میں کوئی شریک ہے تو انصاف سے بتاؤ۔ اس دنیا میں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ان میں بینائی کی جو طاقت اور قوت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرض کیجئے کہ کسی انسان کی آنکھیں اتنی متاثر ہو گئیں کہ جب اس مریض نے آئی سرجن سے رابطہ قائم کیا تو آئی سرجن نے کہا کہ اب تو آنکھ کا آپریشن لازم ہے۔ مریض نے کہا کہ میں علاج کے لیے تیار ہوں، آپریشن کیجئے آپ میرا، ایک شرط میری ہے وہ آپ کو تسلیم کرنی ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کر رہے ہوں گے تو میری کھوپڑی کو آپ فکس نہیں کر سکتے۔ آپ آپریشن کریں، میری شرط یہ مان لینا کہ میں اپنے سر کو مسلسل ہلاتا رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آئی سرجن صاحب، اگر آپ کو میری یہ شرط منظور ہے تو میں اپنی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے تیار ہوں۔ آئی سرجن کیا کہے گا؟ وہ آنکھ کا معالج کیا کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ۔ یہ کس قدر پاگل پن کی بات کہ میں تیری آنکھ کے نازک پردوں پر جب نشتر چلا رہا ہوں گا اس وقت تو کہتا ہے کہ میں اپنے سر کو ہلاؤں گا، جو تھوڑی بہت ہے یہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ یہ تیری شرط پاگل پن کی علامت ہے، دیوانگی کی نشانی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، سرجن کی بات بالکل صحیح، سر ہلانے والے کی شرط بالکل غلط، لیکن ذرا غور کریں کہ ان آنکھوں کو ہمارے رب نے جہاں بنایا ہے، ان آنکھوں کو ہمارے اور آپ کے خالق اور مالک اور مصور نے جہاں تیار کیا ہے، کہ ہمارے اور آپ کے اللہ نے ہماری اور آپ کی ماؤں کو اس قانون کا پابند بنایا تھا، حمل ٹھہر جانے کے بعد کہ تم کو اس بستر پر 9 مہینے تک مکمل سیدھی لیٹ کر رہنا ہے، حرکت نہ کرنا، آٹا گوندھے گی تیرے لاڈلے کی آنکھ بیکار ہو جائے گی، جھاڑو پوچھا کرے گی تیرے لاڈلے کا کان بنانے جا رہا ہو اس کے پردے بیکار ہو جائیں گے، تیرا لاڈلا بہرا ہو جائے گا۔
کام مت کرنا، زینے مت چڑھنا اترنا، میں تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کا دماغ بنانے جا رہا ہوں، حرکت کرے گی تیرا لاڈلا پاگل اور مجنون اور دیوانہ پیدا ہوگا۔ کیا ہمارے اللہ نے ماؤں کے لیے شرطیں لگائیں؟ ماں آٹا گونتی رہی، ماں جھاڑو پوچھا کرتی رہی، ماں اپنے مشاغل میں مصروف عمل رہی، میرا اللہ اسی تمام حرکتوں کے ساتھ ان آنکھوں کو تیار کرتا رہا، اس تمام کارکردگی کے ساتھ کاموں کے نازک پردے بناتا رہا، ان میں قوت سماعت رکھتا رہا۔ کروڑوں سجدے رب کائنات کو اس کا سوال ہے افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اس مادہ منویہ پہ غور کرو جس کو تم ٹپکاتے ہو، اس کو انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، اس پرائمری آرگنائزر کو ان آنکھوں کو کیسے عطا کیا گیا، اس پرائمری آرگنائزر کو یہ کام کیسے دیے گئے، اس پرائمری آرگنائزر کے پہلو میں دل بنا کر اس کو کیسے دھڑکایا گیا، وہاں پتھر کے یہ دانت کدھر سے داخل ہو گئے، یہ بالوں کا مٹیریل کدھر سے پہنچ گیا، یہ ناخن کا مادہ کدھر سے پہنچ گیا، وہ رحم تو چاروں طرف سے پیک ہو چکا تھا۔ اپنے وجود پر غور کرو گے، تمہارے اپنے اسی وجود میں تم کو اپنے اللہ کی قدرت کے عجائبات دکھائی دیں گے۔ کریں گے غور انشاءاللہ؟ جب غور کریں گے تو میں سچ بتاتا ہوں، اللہ نے اس چھوٹے سے وجود میں پوری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے، پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے اپنی نشانیاں تمہارے اندر رکھی ہیں، کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے، کیا تم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، کیا تم تفکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے؟ تم نے کیا کہنا شروع کر دیا، یہ بیٹا وہاں سے ملا ہے، فلاں در سے ملا ہے، پہلی بار بال وہیں مڑیں گے۔ کیا تمہارا تصور ہے؟ کیا تم نے سوچ لیا کہ کسی دربار سے اور کسی کے در سے تم کو یہ بیٹا ملا ہے؟ تم کو اس پیچیدگی کا پتہ نہیں جو کہ انسان کی تخلیق میں ہمارے رب نے رکھی ہیں۔ ذرا اپنے وجود پہ غور کر لینا، تم خود پکار اٹھو گے میرے اس وجود کو میرے اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ میرا اللہ ہے جس نے یہ وجود بخشا ہے، میرا اللہ ہے جس نے دماغ بخشا، میرا اللہ ہے جس نے آنکھوں کو بنایا اور ان میں قوت بینائی رکھی، میرا اللہ ہی ہے جس نے کانوں کو بنایا، پردوں میں قوت سماعت رکھی، میرا اللہ ہی ہے جس نے ناک کے حدود کے اندر قوت شامہ رکھی، میرا اللہ ہی ہے جس نے زبان کو بنایا، قوت گویائی بھی عطا کی ہے اور قوت ذائقہ بھی اس کے اندر رکھی ہے، تنفس کا نظام قائم کر دیا۔ اپنے اللہ کی قدرت کے عجائبات اپنے اس وجود میں دکھائی دیں گے، پھر اللہ کے ذکر کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہم تو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں نا، تو دنیا کا تذکرہ، ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں تو دنیا جہان کی باتیں، اللہ سے تغافل ہو گیا، سب کے تذکرے ہیں اور اس کا تذکرہ نہیں جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو بنایا۔ مخلوقات کی تذکرے ہیں اور خالق کا ذکر بالکل بند ہو گیا۔ ہمارے اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ تم صرف مادی وجود کو جانتے ہو، اس مادی جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لیے صبح سے شام تک مصروف عمل رہتے ہو، کھانا، روٹی، فروٹس، غذائیں اور دنیا جہان کی چیزیں اپنے اس مادی جسم کے لیے حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہو۔ اپنے روحانی وجود کی بھی تو فکر کر لو، تمہاری روح کے کیا تقاضے ہیں، تمہاری روح کی غذا کیا ہے۔ تم نے اپنے مکانوں کو تو روشن کیا ہے، تمہارا دل اندر اندر تاریک ہوتا رہا، تم نے اس کی فکر نہ لی، اپنے گھروں کو، اپنے آفسوں کو روشنی سے جگمگا کر رکھ دیا، تمہارے دل کی دنیا تاریک ہوتی رہی، دل کی دنیا تاریخ ہوتی رہی۔ کل قیامت کے دن نجات، فلاح، نجاح، جنت کا داخلہ یہ قلب سلیم پر موقوف ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن یہ مال کام نہیں آئے گا، اس دن یہ اولاد کام نہیں آئے گی، اس دن تو قلب سلیم کام آئے گا۔ اور یہ قلب سلیم کیسے پیدا ہو، یہ قلب سلیم کیسے بنے، ہمارے دل میں سلامتی کہاں سے آئے، ہمارے دل میں
اچھائی کہاں سے پیدا ہو، ہمارے دل میں نور کہاں سے آئے، اس کا علاج بس اللہ کا ذکر ہے۔ صبح ہے تو اللہ کا ذکر، شام ہے تو اللہ کا ذکر، دن ہے تو اللہ کا ذکر، رات ہے تو اللہ کا ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ عقل مندوں کا تعارف کرایا ہے قرآن میں۔ عقل مند تو بس وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے اللہ کو کبھی نہیں بھولتے، اپنے اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ کھڑے ہیں تو اللہ کی یاد ہے، اور بیٹھے ہیں تو اللہ کی یاد ہے، اور لیٹے ہیں تو اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کرتے کرتے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایمان والے بھائیوں، حکم ہم کو دیا گیا تھا سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لینا، سونے سے پہلے چاروں قل پڑھ لینا، سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ کا ورد کر لینا، سونے سے پہلے ان اذکار کو مکمل کر لینا، سونے سے پہلے اللہ کے ذکر میں لگے رہنا۔ پھر تمہاری آنکھ اس جملے کے ساتھ میں بند ہو جائے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس تذکرے کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں، اور جب کبھی آنکھ کھلے تو یاد رکھنا ان آنکھوں کو کھولا اسی نے ہے جس کا ذکر کرتے کرتے تم سوئے تھے۔ اگر وہ تمہاری آنکھوں کو نہ کھولتا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بیدار نہیں کر سکتی۔ آنکھیں اللہ نے کھولی ہیں، ذرا آنکھ کھلے تو تمہاری زبان پکار اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا۔ ہم تو مرے ہوئے پڑے تھے، ہمارے رب نے ہمیں زندہ کر دیا، یہ اسی کا کرم ہے۔ کب تک یہ سونے کے بعد بیدار رہنے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ بیڈ روم ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ آرام گاہ ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ آرام کا بستر ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ آرام کا بستر نہیں، یہ تمہارے لیے موت گاہ ہے۔ آرام کے لیے نہیں بستر پہ جا رہے، مرنے کے لیے جا رہے ہو۔ آنکھیں بند ہو جائیں گی، تمہیں اپنے وجود کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ اس طرح سو کہ اگر یہ آنکھیں بند ہوں اور ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی کے ساتھ جاؤ۔ نئی نسل کو موبائل نے کتنا بگاڑا۔ اسلام کا مطالبہ تھا کہ آنکھیں بند ہوں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ اس موبائل نے نئی نسل کو اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ غلیظ پروگرام دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، گندا پروگرام دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، غلیظ پروگرام کی آواز کانوں کے پردوں سے ٹکراتے ٹکراتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ ہمارا اللہ کتنا کریم ہے، ہمارا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا غفور اور ودود ہے کہ ہم گناہ کر کر کے سوتے ہیں، گناہ کر کر کے سوتے ہیں، نافرمانی کے عالم میں سوتے ہیں۔ ہمارا اللہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ ہم گناہ کر کر کے سوتے ہیں، ہمارا اللہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آئیے ہم سب مل جل کر یہ تہیہ کریں، ارادہ کریں، اپنے وجود کے اوپر غور کریں اور اپنے اللہ کے اس حکم کو پورا کریں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہم اپنے وجود پہ غور کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے وجود پہ غور کریں گے، اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم اپنے آپ کو تو پہچانے کہ ہم ہیں کون اور اللہ کا یہ حکم پورا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو کبھی بھول نہ جانا، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو ہمیشہ ترو تازہ رکھنا، یہیں سے تمہارے قلوب کو اطمینان ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میرے خیال سے نماز کا وقت ہو گیا، ایک شعر سنیے اس کے بعد دعا۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ذرا اللہ سے محبت کر کے دیکھیں، ہمیشہ اس کو یاد کر کے دیکھیں۔ سچی بات عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا لطف مل جائے گا۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ سب سے محبت کی
اور اس سے نہ کہ جس نے سب کچھ دیا ہے. جو صرف دیتا ہے لیتا کبھی کچھ نہیں, صرف دیتا ہے. ہم نے اس سے تعلق ختم کر دیا. عطا ہی عطا کرتا ہے, اسی کو بھلا بیٹھے. محبت کا جنو باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق. اس کے گھر میں آتے ہیں جب بھی اس کو یاد نہیں کرتے. ایک روٹین ہے, سجدہ کیا چلے گئے. جو یاد کرنے کا لطف ہے وہ کہاں ہمیں رکھا, اللہ توفیق عطا کرتا ہے. سجدے میں جا کر بھی سجدے بے ذوق ہو گئے, یہ ہماری تباہی کی علامت ہے. محبت کا جنو باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق. یہ ساری مصیبتیں کیوں آئیں؟ کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے, کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میرے مولا ہماری تمام سیئات کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما. یا اللہ تیرے ایمان والے بندے تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, میرے مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں اور ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں اور یہ مغفرت کی بھیک تیرے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی. میرے مولا تو غفار بھی ہے اور ستار بھی ہے. ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما اور قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی ہماری پردہ پوشی فرما. ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا میرے مولا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اسباب مہیا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اور جن کی اولاد نافرمانی پر آمادہ ہے میرے مولا اس کو فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جو بے نکاح ہیں ان کے لیے غیب سے مناسب جوڑوں کا انتظام فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جب رگے جان کٹ رہی ہو اور روح بدن سے جدا ہو رہی ہو میرے مولا ہم سب کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما. یا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی شفاعت بھی ہم سب کو عطا فرما. میرے مولا اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو وہ جام کوثر عطا فرما کہ جس کے پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے مولا ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, تیری بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ بھی نہیں آتا, لیکن میرے مولا تو عالم الغیوب والشہادہ ہے. تو کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے. تو ہماری حاجات کو ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے. میرے مولا ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, اور جو مانگنا چاہیے تھا اور ہم نہیں مانگ سکے میرے مولا وہ بھی ہم سب کو اپنے کرم سے عطا فرما. یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.